بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ہم مساجد کی تعمیر کرنے والے، مساجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والے، مساجد کو بنانے والے اور ان کو آباد کرنے والے مسلمان خوش ہو جائیں۔ الحمدللہ ان کے لیے قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک کے اندر ایسے مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے اور ان کا بڑا ذکر خیر کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جو مسلمان مساجد بناتے ہیں، ان کی تعمیر کرتے ہیں، ان کی تعمیر و ترقی اور ضروریات میں حصہ لیتے ہیں اور اسی طرح ان کو آباد کرتے ہیں، نمازیں پڑھ کے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اور پیارے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، میں مختصر سے وقت میں انشاءاللہ یہ چند باتیں تیزی سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ مساجد کو آباد کرنے والے اور بنانے والے مسلمانوں کے دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے اور وہ مزید اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لیا کریں، مساجد کو آباد کیا کریں۔ برادران اسلام، پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور کون ہے زیادہ بڑا ظالم اس آدمی سے جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں یعنی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکے اور ان کو ویران کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یعنی سب سے بڑا ظالم اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مساجد میں روکتا ہے، منع کرتا ہے، مسجدوں کو تالے لگاتا ہے، مسجدوں کو ویران کرتا ہے، مسجدوں کو غیر آباد کرتا ہے۔ اللہ نے ان کو ظالم ترین قرار دیا ہے کہ سب سے بڑا ظالم آدمی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکے اور اس میں رکاوٹ بنے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عام بندہ ہو، حکمران ہو یا کوئی اور لوگ ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منع کرے وہ مجرم ہو گئے۔ تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو آباد کرے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں فرمائی، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ بھی بڑے ظالم ہیں جو ان مساجد کو ویران کرنے میں اپنا کردار ادا کرے کہ یہاں نمازیوں کی تعداد کم ہو یا مسجدوں کو تالے لگ جائیں یا مسجدیں غیر آباد ہو جائیں، ان کے ویران کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ نے ان کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے، چاہے وہ عام بندہ ہو اور چاہے وہ حکمران ہو، جس کا نمونہ بعض اوقات کرکٹ میچوں کے دوران دیکھنے میں آتا ہے۔ جب وفاقی سطح کے یا بین الاقوامی سطح کے کرکٹ میچ ہوتے ہیں تو جہاں جس اسٹیڈیم میں میچ ہو رہے ہوتے دائیں بائیں کی مساجد کو بند کر دیا جاتا ہے، ان میں نماز جمعہ روک دیا جاتا ہے، نمازیں روک دی جاتی ہیں تاکہ غیر ملکی ٹیموں کو کوئی گزند نہ پہنچے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، آرام سے پوری قوم کھیل تماشے میں مگن ہو جائے، مسجدوں کے جمعے برباد ہو جائیں، نمازیں برباد ہو جائیں، نمازی پریشان ہو جائیں، مسجدوں کو تالا لگوا دیا جائے اور ظالم حکمران ان کے اوپر پورا پہرا دے رہے ہوں، انتظامیہ کو استعمال کر رہے ہوں، تو یہ بھی بہت بڑے ظالم شمار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو ویران کیا، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو بے آباد کیا اور اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اللہ کے ذکر سے روکا۔ اور پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک ایسی مملکت میں جو اسلام کے نام پر بنی ہو، کلمہ طیبہ کے نام پر بنی ہو، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کرکٹ میچوں کی وجہ سے، ایسے کرکٹ میچوں پر 1000 مرتبہ لعنت، جو مساجد کے تالے لگنے کا باعث بنے، مساجد غیر آباد ہو جائیں اور مسجدیں ویران ہو جائیں، ان میں نماز جمعہ سے روک دیا جائے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہا ہے، کون ہے بڑا ظالم اس سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتا ہے اور ان کو ویران کرنے میں کوشش کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کے گھر ان کو تو آباد کرنا ہے، اللہ کے ذکر سے ان کو سجانا ہے، ان کی سجاوٹ ہی، یہ ظاہری سجاوٹ، ان کی تعمیر و ترقی، ان میں پتھر لگنا، ان کا کام ہونا، یہ ظاہری سجاوٹ ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ملے گا، لیکن ان کی اصل سجاوٹ کیا ہے؟ ان کو آباد کرنا، ان میں اللہ کا ذکر کرنا، ان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ان میں نمازیں پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ مسجدوں کو اجاڑنے والے، ویران کرنے والے ہیں، اللہ کے ذکر سے روکنے والے، اللہ نے ان کو تنبیہ کی ہے، ان کو بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ اور اس کا الٹ ہوگا
کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرے اور ان کو ویران کرنے کی بجائے آباد کرے، ان کی کتنی شان ہوگی اور کتنا مقام و مرتبہ ہوگا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً مسجدیں وہی مسلمان تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی وہ مسلمان ہیں، اللہ فرماتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے، جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، ان کو آباد کرتے ہیں، ان کو بناتے ہیں اور ان کو ہر طرح سے سپورٹ دیتے ہیں۔ ان مسلمانوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایمان والے بھی ہیں، مجھ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ نماز پڑھنے والے بھی ہیں، یہ زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، اور یہ میرے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ 5 خوبیوں والے مسلمان جو مسجدوں کو بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں کہتا ہوں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، میرے نزدیک یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے ایسے مسلمانوں کو ہدایت یافتہ قرار دیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کے گھروں کو ظاہری طور پہ اور حقیقی طور پہ جو آباد کرنا ہے اس کا کتنا زیادہ کار ثواب ہوگا۔ اس سلسلے کی آخری آیت کریمہ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 29 سورۃ الجن کی آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، لہٰذا تم مسجدوں کے اندر اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حق بات بیان نہ کرنا بھی یہ کسی کی عبادت کرنا ہے۔ مسجدوں کے اندر جو ہے دین کو صحیح نہ بیان کرنا، ایسے مولوی حضرات، ایسے ذمہ دار حضرات جو مساجد میں حق ادا نہیں کر رہے، دین کو بیان کرنے کا، قرآن و حدیث کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کرتے، اور دائیں بائیں ماحول کو دیکھ کے بیان کرتے ہیں کہ کوئی راضی ہو رہا ہے، کوئی ناراض ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی خبردار ہو جائیں، ایسے لوگ بھی جو ہے اس حوالے سے اس میں شامل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، یہاں عبادت اللہ کی ہوگی، اللہ سے ڈرا جائے گا، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھا جائے گا، تو وہی مسلمان پھر کامیاب ہو گئے۔ برادران اسلام، یہ 3 آیتیں کریمہ میں نے سنائی ہیں جو قرآن پاک سے میں نے ان کا حوالہ بھی دے دیا ہے، آپ ان کو کاؤنٹر چیک بھی کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے میں چھوٹی چھوٹی 2 حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں تعمیر فرمائے گا، اس کا گھر جنت میں تعمیر فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ نے اس وعدے کو بیان کیا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کا گھر بنائے گا، مسجدوں کو آباد کرے گا، ان کی تعمیر و ترقی میں حصے لے گا، مکمل مسجد بنائے یا تھوڑا یا زیادہ حصہ ڈالے، اللہ جانتا ہے، نیتوں کو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں تعمیر فرمائے گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی، چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت میں تعمیر فرمائے گا۔ اب چڑیا کے گھونسلے کے برابر آپ اندازہ لگا لیں، یعنی ایک ٹائل، ایک اینٹ، ایک یعنی جو ہے اینٹ کی جگہ بھی اس نے مسجد کی آباد کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اس سے اعلیٰ اور یہ جنت کا محل تعمیر فرمائے گا۔ اور دیگر حدیثوں میں کہ یہ جنت کے محل عام محل نہیں ہوں گے، یہ جنت کے محل سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے جائیں گے، اور سونا چاندی دنیا والا نہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سونا چاندی دنیا والا نہیں، جنت والا جس سے خوشبوئیں مہکتی ہیں، سونے اور چاندی کے اینٹوں کے ذریعے اس مسلمان کا محل تعمیر کیا جائے گا جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے۔ تو چڑیا کا گھونسلہ تو ہم ناپ سکتے ہیں، ہم مثال بندہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر تو تقریباً جو ہے حصہ لے ہی سکتا ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں، اور یہ آخرت کا انعام حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ انعام کسی مولوی صاحب نے یا کسی دنیا دار نے نہیں پیش کیا، یہ اللہ نے قرآن میں اس کا اعلان کیا ہے، اور پیارے نبی نے اپنے فرمان میں اس کا اعلان کیا ہے۔ جن کے وعدے سچے، جن کی باتیں سچی، جن کا پیغام سچا، اور ہم انہی سچوں کو ماننے کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ تو برادران اسلام،
یہ تھے چند گزارشات جو مسجدوں کے حوالے سے میں نے عرض کرنی تھی۔ تو جہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، وہاں آباد کریں۔ جہاں بھی کہیں مسجدوں کو دیکھیں وہاں اپنا حصہ شامل کیا کریں اور مسجدوں کو آباد کیا کریں، اور دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان مسجدوں کو سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ الحمدللہ ہماری مسجد کا بھی کام جاری و ساری ہے، انشاءاللہ 8 سے امید ہے کہ انشاءاللہ پتھر لگوائی کا کام بھی شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ کچھ پتھر بھی آ چکا ہے، ماربل بھی آ چکا ہے، ریت اور جو ہے سیمنٹ بھی الحمدللہ کچھ آ چکا ہے، اور انشاءاللہ آج مستریوں سے بات بھی ہے، اور انشاءاللہ ایک سائڈ سے یا محراب سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج یہ کام بھی شروع ہو جائے گا، اور یہ اللہ کا کام ہے، اس کو اللہ نے پورا کرنا ہے، نہ میں نہ کوئی اور نہ آپ، ہم سب مل کے یہ کام پورا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے، اس کے گھر ہے، اس نے آباد کرنا ہے۔ ہم تو سب اس کے ملازم ہیں، نوکر ہیں، اور ہم اس کے خدمت گزار ہیں، خادم ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی خدمت میں قبول کر لے، یہی ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کام میں بھی ہمیں بڑھ چڑھ کر اپنا تعاون پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ مستقل صدقہ جاریہ بن جائے گا، مسجد کا ہمیشہ کے لیے حصہ بن جائے گا۔ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے بہترین موقع ہے، زیادہ سے زیادہ اپنا تعاون شامل کریں اور مستقل صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔